امریکی صدر کا غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی فوری ضرورت پر زور۔ غزہ میں شہری اور یرغمالی ہولناک لمحات سے گزر رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی گھر واپسی کی ڈیل فائنل کرنے کا وقت آ گیا۔ اس جنگ کو ختم کرنے کا یہی صحیح وقت ہے۔ مسئلہ فلسطین کا صرف دو ریاستی حل ہے۔ دو ریاستی حل کے بعد ہی اسرائیل اور فلسطین امن کے ساتھ رہ سکیں گے۔ فلسطینیوں کو اپنی ریاست میں رہنے کا حق ملنا چاہیے۔ جو بائیڈن کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب، دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بطور امریکی نائب صدر عراق میں جنگ ختم کرنے کی ذمہ داری نبھائی۔ بطور صدر افغانستان میں جنگ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ میری ہدایت پر امریکہ نے روسی جارحیت پر یوکرین کا ساتھ دیا۔ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ چین کے ساتھ معاشی مقابلے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ دنیا کو اس وقت ماحولیاتی تبدیلیوں سمیت متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ امریکی صدر کا خدشات کا اظہار۔ 9/11 کے بعد پاکستان کو بدترین دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے 80,000 شہری لقمہ اجل بنے۔ ملک کو معاشی طور پر $150 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ترقی پذیر ممالک کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ گزشتہ دور کے سیلاب کی تباہ کاریوں نے پاکستان کو بہت پیچھے دھکیل دیا۔ سیلاب کے باعث اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ ہم نے دانش اسکول کی صورت جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا تعلیمی منصوبہ شروع کیا۔ غریب خاندانوں کے ہزاروں طلبہ دانش اسکولوں میں تعلیم حاصل کر کے آج اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا SDG مباحثے سے خطاب۔ فلسطینیوں کے خلاف اجتماعی صدا بلا جواز ہے۔ غزہ کو مسلسل خوفناک صورتحال کا سامنا ہے۔ شہری بھوک کا شکار ہے۔ تشدد میں اضافے سے لبنان بھی جنگ کے دہانے پر ہے۔ لبنان میں شہریوں کو شدید اسرائیلی بمباری کا سامنا ہے۔ ہزاروں لبنانی شہری اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں۔ ہمیں ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جن کا حل نکالنا ہے۔ موجودہ صورتحال میں عالمی اداروں کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا خطاب۔ عالمی امن سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ غزہ میں 41,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ جنگ نہ روک سکی۔ اسرائیل نے جارحیت میں تمام حدیں پار کر دی، لیکن کوئی نہ روک سکا۔ اسرائیلی فوج نے خواتین اور بچوں سمیت مظالم کی داستانیں رقم کی ہیں۔ سلامتی کونسل بتائے وہ جنگ بندی میں ناکام کیوں ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا جنرل اسمبلی سے خطاب۔ ایران پر عائد پابندیاں غیر انسانی ہیں جن سے عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ عالمی برادری کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران 2015 جوہری معاہدے کے فریقین سے مل کر تعطل ختم کرنے پر بھی تیار ہے۔ اسرائیل نے دفاع کے بہانے نسل کشی کی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت فوری ختم ہونی چاہیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 79واں اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی افتتاحی سیشن میں شرکت۔ خواجہ آصف عطا تارڑ، خالد مقبول صدیقی، طارق فاطمی بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مالدیپ کے صدر محمد معیزو کے درمیان ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا دیرینہ تعلقات کے فروغ پر زور۔ اقتصادی ترقی، عوامی روابط، باہمی تعاون کی کوششوں میں اضافے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کے امن، خوشحالی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم کا 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب شیڈول ہے۔ فلسطین اور کشمیر کے مظلوم عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر اعظم UN سیکرٹری جنرل اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم کی IMF حکام کے ساتھ بھی ملاقاتیں متوقع۔ دشمن قوتوں اور ان کے سہولت کاروں کے مذموم عزائم ناکام بنائیں گے۔ آرمی چیف کا عزم کا اعادہ۔ جنرل سید آصف منیر کا وانا جنوبی وزیرستان کا دورہ۔ آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور جاری انسداد دہشت گردی آپریشن پر بریفنگ۔ علاقے میں مختلف ترقیاتی کاموں سے متعلق اقدامات پر بریفنگ۔ پاک فوج سیکیورٹی اداروں خیبر پختونخوا پولیس سے تعاون جاری رکھے گی۔ آرمی چیف کا دہشت گردی کے خلاف خیبر پختونخوا کے عوام کے اہم کردار کا بھی اعتراف۔ جنرل آصف منیر کا عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام مسائل پر کر لانے کے عزم کا اظہار۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حمایت پر قبائلی عمائدین کا شکریہ ادا کیا۔ جنرل سید آصف منیر کی فوجی افسران اور جوانوں سے بھی ملاقات۔ جوانوں کی پیشہ ورانہ تیاری اور مثالی جذبے کو سراہا۔ آرمی چیف کا سیکیورٹی فورسز اور سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کو خراج تحسین۔
जनरल सईद आसिम मुनी ने यादगार शोधा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। मौलाना अहमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR। सालसी तनाज़ात का हल वक्त या अहम तरीन ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि सालसी तनाज़ात हल के बगैर हम 24 लाख मुकदमात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हमारा कानूनी चारा जोई करने वाला मुआशरा है। ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। मुकदमात को निपटाने के लिए सिर्फ 4000 जजेस दस्तियाब हैं। इदारे बातचीत से परवान चढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का वर्कशॉप से खिताब। जज को रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए ताकि जज को मुतासिब जज ना कहा जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी। किसी पार्टी को बगैर मांगे रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ दावेदार नहीं थी। हल्फनामे देने वाले अरकान पार्लियामेंट तब्दील नहीं कर सकते। आज़ाद उम्मीदवार ने 3 दिन में किसी जमात में शामिल होना होता है। पार्लियामान की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। इलेक्शन एक्ट रूल पहले मौजूद था। पार्लियामान ने कानून साजी की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का न्यूयॉर्क में वीडियो पैगाम। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सब वाज़ेह हो गया। मुख्तलिफ हरबों के जरिए हमारी नशिस्तों को कम किया जा रहा है। हमारी कोई भी पटिशन नहीं सुनी जा रही। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ठीक मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदलिया पर हमले के खिलाफ जुमेरात को एहतजाज करेंगे। जुमे को एहतजाज है। हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा होगा। जलसे की इजाज़त न दी गई तो फिर भरपूर एहतजाज करेंगे। मुल्क मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका है। मुशर्रफ दौर में जलसे किए, कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। बानी PTI के अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का आगाज करे। ट्रिब्यूनल्स के लिए 4 जजेस की तैनाती बगैर ताखीर के की जाए। 1 हफ्ते में बाकी ट्रिब्यूनल्स का क़याम यकीनी बनाया जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा की जानिब से चीफ जस्टिस पर एतराज़। वकील हामिद खान ने कहा है कि हमें आपके केस सुनने पर एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने हामिद खान का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स ये, आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें। पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल होने तक स्टे ऑर्डर की इजाज़त नहीं देंगे। अदालत आइन की पाबंद है। मुझे सरोकार नहीं कि जज ने क्या फैसला दिया। जो मामलात अदालत के नहीं है उन्हें आपस में हल करें। आइन को कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मखसूस नशिस्तें तरीके इंसाफ को मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ताहाल कोई फैसला न कर सका। इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुशावरत मजीद जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास आज फिर होने का इम्कान। IMF बोर्ड मीटिंग आज होगी। पूरी उम्मीद है कि IMF $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। हुकूमत की कोशिशों से पॉलिसी रेट कम हो रहा है। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। CPEC का फेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी पर मुहित था। CPEC फेज़ 2 इंफ्रास्ट्रक्चर की मोनेटाइजेशन पर मबनी है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का CPEC सेमिनार से वीडियो लिंक खिताब। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत का अहम इजलास। PTI का मुल्क के बड़े शहरों में जलसों का फैसला। रावलपिंडी, मियांवाली, कराची, कोयटा और लाहौर में जलसे होंगे। बानी PTI ने तंजीमी अहदेदारों को एहतजाजी तहरीक के लिए मुतहरिक होने की हिदायत कर दी है। PTI ने रावलपिंडी में जलसे के लिए दरख्वास्त दे दी। ज़िला सदर PTI अमीर अफजल ने जलसे के लिए दरख्वास्त जमा कराई है। PTI 28 सितंबर को लियाकत बाग या बाटा चौक में जलसा करना चाहती है। इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में मौका PTI ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दरख्वास्त जमा करा दी।
بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس، عدالت کے وکیل صفائی کی عدم حاضری پر برہمی کا اظہار۔ آپ کی درخواست پر ہائی کورٹ کی ڈائریکشن موجود ہے، ٹرائل جاری رکھا جائے۔ عدالتی احکامات کے باوجود آپ تعاون نہیں کر رہے۔ عدالت کا وکیل صفائی کے معاون سے مکالمہ، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج، چودھری احتشام الحق ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کر دی، ترمیمی آرڈیننس کو آئین سے متصادم قرار دیا جائے۔ درخواست میں استدعا آرڈیننس کا اجرا پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہے۔ درخواست پر فیصلے تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو معطل کیا جائے، درخواست گزار۔ سندھ ہائی کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ پر سپریم کورٹ نے خود عمل درآمد شروع کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتی ہے، جسٹس یوسف علی سعید کے ریمارکس۔ لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف دائر درخواست پر سماعت نہ ہو سکی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی کاز لسٹ منسوخ، صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے۔ سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا، درخواست گزار کا موقف۔